کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ زبان زد عام ہے اس ٹائم، اور اسپیشلی الیکشن سے پہلے تو یہ بہت زیادہ ہی توجہ کا مرکز تھا. لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء جو ہے اس کے اوپر بات کروں گا. اس کو قانونی پہلو اس کو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں اس کا قانونی پہلو جو ہے وہ کیا ہے. یہ ویسے میری 16 سالہ پریکٹس کے اندر جو ہے وہ پہلی نوعیت کا ایسا کیس تھا جس کو اتنی ریپڈلی چلایا گیا، جس کا پیچھے ویسے کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ ایسے کیسز کے اندر جو ہے وہ کسی کو سزا دی گئی ہو. میری مراد جو ہے وہ عدت کے کیس کے حوالے سے جو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی بابت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے ان کے جو عدت کے کیس کے اندر، ویری انفارچونیٹلی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے فیصلہ جات کرنے چاہیے جن سے ہمارے ادارے کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ آئے، یا ہمیں فیصلہ جات جو ہے وہ پریسیڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو ہے وہ پریسیڈنٹ کچھ پہلے طے کیے ہوں لیکن آپ نیکسٹ جو ڈیسیژن کریں ان کو بالکل ہی نگیٹ کرتے ہوئے، پہلے فیصلہ جات کو بالکل ہی اوور لک کرتے ہوئے آپ کو نیا فیصلہ جو ہے وہ دے دیں، جب تک کہ اس کے اندر کوئی آئینی ترمیم نہ ہوئی ہو یا اس لاء کے اندر ترمیم نہ ہوئی ہو. کیونکہ یہ جو ایک عدت کا کیس تھا، خلا کا کیس ہے، یہ ایسی نوعیت کے کیس ہیں جن کے اوپر تمام جو انحصار ہوتا ہے وہ بیسیکلی عورت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو رائے ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. شرعی طور پہ بھی یہی ہے، قانونی طور پہ بھی یہی ہے. اب وہ اس کو کوئی کورٹ جو ہے از خود ڈٹرمن نہیں کر سکتی، کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ از خود ڈٹرمن نہیں کر سکتا. کورٹ نے کچھ ڈیسیژن جو ہیں وہ ایسے دیے بھی ہوئے ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں. 1992 کا ایک ڈیسیژن ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے 2022 کا ایک ڈیسیژن ہے، جن کی بنیاد کے اوپر اب یہ جو کیس چل رہا تھا اس کے اوپر آگے جو ہے وہ فیصلہ دیا جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بالکل ان دونوں فیصلہ جات سے جو ہے وہ متضاد ہے، اور مجھے بالکل جو ہے ایسا کہنے میں جو ہے وہ بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ جو ہی اپر فورم پہ جائے گا تو یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. لیکن یہ جو سپین آف ٹائم جو عدالت کے اندر گزرا، جس طرح ایویڈنس کروائی گئی، جس طرح ٹرائل کروایا گیا، جس طرح ریپڈلی جو ہے وہ ججمنٹ پروناؤنس کر دی گئی، یہ تمام جو ہے وہ عوام کا پیسہ. دیکھیں، عوام عدالتیں جو ہے وہ بھی تو عوام کے پیسے سے چل رہی ہیں. وہاں پہ یہ جتنا بھی ٹائم لگا، جتنے بھی سورسز یوز ہوئے وہ عوام کے یوز ہوئے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ کہ وہ جو عدت کا ایک ڈیسیژن تھا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا، جبکہ 1992 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا جو عدت کے جو دن ہیں وہ 39 ڈیز ڈکلیئر کیے ہیں کہ منیمم 39 ڈیز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس کو عدت کا دورانیہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. دوسری بات کہ آیا کہ پھر یہ
عدت کے دوران فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر مان بھی لیا جائے کہ عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، تو ایسے نکاح کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو انفورسمنٹ آف زنا کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا. یہ بھی ہائی کورٹ نے بھی مینشن کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر ڈیسیژن دیا ہوا ہے کہ ایسے نکاح جو ہیں وہ ایسے نکاح جو ہے وہ کالعدم قرار نہیں دیے جا سکتے. سپریم کورٹ کی اس کے اوپر 1992 SCMR پیج 1273 ججمنٹ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1188 ہے. ان دونوں کے اندر کیٹاگوریکلی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کہ جو عدت ہے اس کا تمام انحصار جو ہے، اس کا بتانے کا جو انحصار جو ہے وہ عورت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ 39 ڈیز ڈکلیئر کیے گئے ہیں اس کے اندر. تو خدارا جو کوئی ججمنٹ پاس کی جائے، ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. عوام کے سورسز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، عوام کا پیسہ ہے، ایک ایک روپیہ جو ہے عوام جو ہے وہ اس ٹائم تو قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے پہلے ہی. اب یہ پھر اوپر جائے گا، پھر وہ اگر سیٹ اسائڈ کر کے پھر دوبارہ نیچے بھیج دیں گے ریمانڈ کر کے، پھر ایک ٹرائل نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پریسیڈنٹس کو پہلے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ دن کتنے مینشن ہیں. 1992 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر 39 ڈیز جو ہے وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں. بہرحال یہ ایک ویری انفارچونیٹ فیصلہ تھا. میں نے بتایا کہ ہماری 16 سالہ پریکٹس کے اندر یہ کوئی پہلا ہی فیصلہ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ایسا ڈیسیژن دیا گیا ہے، اتنی جلدی ڈیسیژن دیا گیا. اور خلا کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے جب آپ نے BCO ججمنٹس دیکھی ہوں گی کہ ایک مرتبہ خلا ہو گئی تو وہ بھی سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی. اسی طرح عدت کا پیریڈ جو ہے وہ کنسیڈر، پہلی بات ہے یہاں پہ تو بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ اتنے دن بھی نہیں گزارتے. یہ 39 ڈیز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ نکاح ہوا. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہماری جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر فیصلے دیے جانے چاہیے، تاکہ ہماری عوام کا وقت بھی بچے، ہمارے جو سورسز ہیں وہ بھی بچیں، اور ایک ادارے کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ آئے. کیونکہ ہمیں بھی پھر جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں بھی لوگ جو ہے وہ کویسچن کرتے ہیں. ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی جب سوسائٹی کے اندر پھر بیٹھتے ہیں وہ پھر ہم سے مختلف کویسچن کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ وہ ان کو کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہے یہ اس ججمنٹ کا کافی لوگوں کو پتہ ہے. وہ پھر کویسچن کرتے ہیں کہ اگر یہ 39 ڈیز ڈکلیئر ہیں تو پھر یہ فیصلہ کیسے ایسے آ گیا. تو ہماری جوڈیشری سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے فیصلہ جات کے اوپر نظر ثانی کیا کریں. اپنے فیصلہ جات کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے پریسیڈنٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا کریں، کیونکہ وہ پریسیڈنٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر بائنڈنگ بھی ہیں کانسٹیٹیوشنلی. کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی ڈیسیژن پہلے ہوا ہوتا ہے تو وہ جو نیکسٹ کورٹ ہوگی، جو بعد میں جو کورٹ بنتی ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ بھی ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. تو لہٰذا ان کو مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ دیا جانا چاہیے تھا. میری نظر میں بہرحال اس کا فینٹ جو ہے وہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب بھی اپر فورم پہ جو ہے وہ چیلنج ہوگا تو یہ فوری طور پہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے ٹرائل شروع ہو. ویسے تو یہ کیس ہی نہیں بنتا، یہ اوپر جو ہے اس کو بالکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ ضروری کہ ریمانڈ ہی ہو، وہ اوپر جو اپر فورم ہوتا ہے وہ اس کیس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک لیگل پہلو تھا، لیگل ایک پریسیڈنٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے، اور کیس کے جو فینٹ تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. ویسے تو میجورٹی آف دا پیپل جو ہے اس کو جانتے ہیں کہ اس کیس کا جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آج میں نے آپ کو قانونی لحاظ سے بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اوپر پہلے جو 2 فیصلہ جات ہو چکے ہیں،
اس کے اوپر، تو اس کی کیا لیگل اتھینٹسٹی بھی کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ان فیصلہ جات کی روح سے بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مختصراً سی آسان سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔